وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اتحاد کیسے قائم ہوگا، اتحاد یعنی یونٹی کیسے قائم ہوگی، اختلاف کیسے ختم ہوگا۔ اختلاف ختم ہونے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر غور کرنا ہوگا، جیسے ہم نے روشنی ڈالی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالنی ہوگی۔ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سامنے کہ آپ ان کو کہہ دو کہ یہ رک جائے، اس دعوت سے رک جائے، ہم ورنہ بہت برا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، چاہے میرے ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو، میں تو اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یعنی انہوں نے اختلاف کیا، نہ ماننے کی کوشش کی، تکرار کیا، پھر بھی انہوں نے ایک ہی جملہ کہا اور سب سٹاپ ہو گئے، اس کے آگے کوئی بات کر ہی نہیں سکنا۔ یعنی ہم ایسی بات کرنا، ہاں یہ ہوتا ہے، ہم کتنا بھی اچھا بھی جواب دے دیں، لیکن جو جاہل ہوتا ہے سامنے سے، جو جہالت پر ہوتا ہے، جس کو فساد ہی کرنا مقصد ہوتا ہے، حق پر پہنچنا مقصد نہیں ہوتا، تو بہانے ہی کرے گا، ایسی باتیں کرے گا، اریٹیٹ کرے گا۔ لیکن اس وقت ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی جو زندگی تھی، ٹرائبل سوسائٹی تھی نا، قبیلے تھے ان کے، تو قبیلوں میں بہت سارا اختلاف تھا، ان کے خاندانوں میں اختلاف تھا، اور آئے دن لوٹ مار ہوتا تھا، آئے دن قتل غارت گری ہوتی تھی نا، بہت سارا قتل غارت گری ہوتی تھی، بہت سارے جانیں جاتی تھی اور جنگیں ہوتی تھی، اور ان کو جنگ کرنے کے لیے حرام مہینے تک کو وہ لوگ ادھر ادھر کرتے تھے، اتنا سارا اختلاف تھا، لیکن وہ اتحاد پر آ گئے، وہ سب ایک ہو گئے، وہ سب جم گئے۔ کیوں؟ کیسے جم گئے؟ یعنی ان کی الفت، ان کا اتحاد، ہم ایک مثال دیکھیں گے۔ حدیث ہے کہ ایک جنگ میں تینوں شہید زخمی ہو گئے تھے اور تینوں کی آوازیں نکل رہی تھی، تو پانی پانی، تو ایک کو پانی لے کے گئے تو دوسرے کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ دوسرے کو پلا دو، دوسرے کے پاس گئے تو اس نے تیسرے کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ تیسرے کو پلا دو۔ یعنی مرتے وقت بھی ان کی یہ الفت، ان کا اتحاد ختم نہیں ہوا۔ تو ایسا انہوں نے دین کو سمجھا۔ جب ایسے ہم دین کو سمجھیں گے تو مرتے وقت بھی ہمارا کوشش ہوگی کہ ہم سامنے والے کو فائدہ ہی پہنچائے۔ ان کے اندر سے یہ جانی دشمنوں والی اور کئی سال چلنے والی اختلافات ہٹی۔ کس وجہ سے ہٹی؟ انہوں نے قرآن اور سنت کو اللہ کے مراد کے مطابق سمجھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق سمجھا، تو ان کے اندر سے اختلاف ہٹا اور اتحاد آیا نہیں آیا۔ ہم قرآن کو اللہ کے مطابق سمجھ ہی نہیں رہے نا، اللہ کے مراد کے مطابق نہیں سمجھ رہے، اپنی منمانی کر رہے، سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے ہم اپنی منمانی کر رہے، تو ہم اختلاف میں رہیں گے، تکرار ہوگی، ہمارے گھروں میں بحث مباحثے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، برکتیں ہٹیں گی، نحوست پھیلے گی نا۔ جب ہم قرآن اور سنت کو سکیل بنائیں گے، ہمارا سکیل، ہمارا معیار قرآن اور سنت ہوگا، تو ہم صحیح معنوں میں اختلاف سے ہٹیں گے، اتحاد ہوں گے۔ اپنے گھروں میں اتحاد لانے کی کوشش کریں، سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر غور و فکر کرے، مدنی زندگی پر غور و فکر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے بعد آپ کا کیا رد و عمل تھا، مکے سے آگے پورے عرب میں کیسا اسلام کا ڈنڈورا پیٹا۔ سورہ 20 آیت 123 میں بتایا گیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے اس کو فالو کرو، جب اس کو فالو کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی ہمارے پاس آیتیں آئیں۔ اب ہم نے اختلاف کے بارے میں سنا، الحاد کے بارے میں سنا، استقامت کے بارے میں سنا،
صرف ان چند پوائنٹس پہ بھی اگر ہم عمل کریں گے، ان چند پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے تو سارا دین اس میں کور ہو جاتا ہے۔ تو دین کا اصل اصول دیکھیں، اتحاد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ تم سب مل کے رہو۔ اس کی مثال کیسے؟ نمازیں 5 وقت کی، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے؟ آؤ جماعت کے لیے، جماعت سے پڑھو تم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مرد گھروں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس جماعت میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے گھر کو میں آگ لگا دو۔ تو یہ ہے نا، بلا رہے آؤ، اکٹھا ہو جاؤ، اتحاد کے لیے آؤ، 5 وقت ملو دن میں۔ زکوٰۃ سب مل کے دینے کا حکم ہے۔ رمضان کے روزے، کئی ایسا ہے دنیا میں کہ رمضان ان کا 4 مہینے پہلے گزر گیا، 6 مہینے بعد ادھر آ رہا ہے، وہ کنٹری میں 5 مہینے بعد آ رہا ہے، 11 مہینے بعد ادھر آ رہا ہے۔ کہیں ایسا ہے پوری دنیا میں رمضان ایک ہی دفعہ آتا ہے، سب ایک ہی مہینے میں سب مل کے روزے رکھتے ہیں۔ حج دیکھیں، یہ بھی ہمیں اتحاد کا دعوت دیتا ہے کہ تم سب مل کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خاص دن مقرر، ساری دنیا سے 1-2 دن ادھر ادھر کا بھی فرق ہو گیا، 15-16 گھنٹے کا بھی فرق ہو گیا، لیکن ساری دنیا سے حج کے دنوں میں ہی سب پہنچتے ہیں، اور حج کا جو ارکان ہوتے ہیں انہی دنوں میں پورے ہوتے ہیں۔ اتحاد کا دعوت دے رہی نا، سب عبادتیں۔ دین کا اصول ہی کیا اللہ تعالیٰ بتا ہی کیا رہے ہیں کہ تم سب اتحاد مل کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ 8 آیت 62-63 میں، اللہ نے ہی لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ تو الفت ڈالی، یعنی یہ الفت کب ڈالیں گے اللہ تعالیٰ بھی؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر الفت ڈالیں گے، محبت ڈالیں گے۔ تھوڑے لوگ بھی اگر متحد ہو تو بڑے گمراہ لوگوں کو اصلاح کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جب ایک سمپل کام ہے، جب کوئی ایک آدمی اٹھا ہے کسی خاندان سے کہ سب کو اصلاح کرنے کا، اس نے دیکھو اس کو کیا ہے، کیا کرنا کیا ہے، وہ بھی بیٹھ سکتا ہے نا، اپنی مزے کی زندگی گزار سکتا ہے، اپنی زندگی میں مست ہو سکتا ہے، لیکن وہ فکر ہو گئی اس کو، وہ اٹھا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور اس کو بدلے میں تانے سننے پڑ رہے، بدلے میں لوگ رشتے کاٹ رہے، بدلے میں لوگ کچھ بھی کر رہے اس کے ساتھ، اس کو اذیتیں دے رہے، اس کو مار رہے، پیٹ رہے، ہو رہا معاشرے میں۔ آج کل کے دور میں تو باتیں ہی سنا رہے، ہنسی مذاق کر رہے۔ جب ایسی چیز ہو رہی تو بعض تو جو فطرت سلیمہ ہے وہ اٹھے، اس کا ساتھ دیں، متحد ہو جائیں حق پر۔ جب ساتھ دیں گے، ایک جماعت بنے گی، 1 سے 4 لوگ ملیں گے تو بڑا گروہ جو ہے ان کو لا سکتے ہیں نا، ان کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، ان کو جما سکتے ہیں، ان کو کھینچ سکتے ہیں، ان کی کمر پکڑ کے ہم آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو اتحاد کے لیے کوشش کریں، ایک گروپ بنائیں۔ تو اتحاد پر آنے کے لیے اللہ کی عبادت بیسک چیز ہے، ضروری ہے، اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے۔ سورہ نمبر 30 آیت 32 میں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے لوگ اپنے اپنے دین میں مگن تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ دیکھیے صحابہ کا ہر ٹرائب یہ سمجھتا تھا کہ ہم صحیح ہے، ہر خاندان یہ سمجھتا تھا کہ ہم صحیح ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لے کے آئے دین، من الذین فرقوا بینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون، خوش ہوتے تھے، لیکن جب دین آ گیا سب نے ایک دین پر اتفاق کیا تو متحد ہوئے۔ یہ ٹرک ہے اللہ کے دین پر۔ اب سمجھے، اپنی فیملی میں ہی باپ کی الگ رائے ہے، بیٹے کی الگ رائے ہے، بیٹی کی الگ رائے ہے، بچوں کی الگ رائے ہے۔ اتحاد پہ آنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دیکھنا۔ جب قرآن اور حدیث دیکھ لیے تو سب پھر اس پہ متفق ہو جاؤ، مان لو اس بات کو، تو اتحاد آئے گا انشاءاللہ۔ سنن ماجہ حدیث نمبر 11 میں بتا رہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو کہ بہت فیمس حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیدھی لائن آپ نے ڈرا کی، پھر آڑے اور بتایا کہ یہ سیدھی لائن میرا راستہ ہے، اور یہ ہر راستہ جو کراس جا رہا ہے اس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو یہ حکم ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی اللہ رسول کا،
باقی دوسرے کوئی بھی احکام پہ ہم ماننے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر شیطان کو پائیں گے۔ سورہ انعام آیت 153 میں بتایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ میرا راستہ ہے، مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ ایک ہی راستے پہ چلو، باقی سارے راستے گمراہ کرنے والے ہیں۔ اتحاد کا اصول کیا ہے؟ ایک اور آیت میں بتایا گیا، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 92 میں، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ پورے قوم اتحاد پر آنا یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور جب لوگ حق کو مانیں گے، حق پر جم جائیں گے، تو ساری امت ایک ہوگی، ساری امت میں اتحاد آئے گا۔ اور وہ اس کا ریزن، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، فَعْبُدُونَ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، وَأَنَا رَبُّكُمْ میں ہی تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ اور سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں بتایا گیا، یاد کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم تفریقے میں مت پڑو، کئی سارے گروپس مت بنو، سب مل کر ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی ہے قرآن اور حدیث۔ تو اس سے ہمارے اندر کے جو اختلاف ہے وہ ختم ہوں گے، اور اتحاد جو ہے وہ ہمارے اندر آئے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 32 میں بتایا گیا، تم مشرکین میں سے مت ہو جانا جو دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود بھی گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ تم ایسے مت بن جانا جیسے مشرکین نے کیا۔ اب ہم گھر میں صرف گھر کی بات کریں گے، ہم گھر کی بات کریں گے تو اس کی رائے الگ، اس کی رائے الگ، اس کی رائے الگ، اور سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو بات تو مانو، اللہ رسول کی دلیل تو ڈھونڈو، دلیل مل گئی تو سب اتفاق ہو جاؤ، پھر ٹکڑے ٹکڑے جڑ جائیں گے، اتحاد آئے گا۔ سورہ انعام آیت 159 میں بتایا گیا، بے شک اپنے جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ٹکڑے ٹکڑے بن گئے اور الگ الگ رہنا پسند کیا، اپنے رائے پر ڈٹنا پسند کیا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا پسند کیا، حق کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے کر رہے گا، ان کو ان کی حرکتوں کا بدلہ دے کر رہے گا۔ ترمذی میں ہے 1937 میں جابر رضی اللہ عنہ سے، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ نمازیوں کو اپنی عبادت میں لگائے گا۔ اب کوئی نمازی شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن اب اس کے پاس امید کیا ہے؟ لیکن وہ ان کے درمیان جھگڑا کرانے میں رہتا ہے۔ اب وہ امید اس کی کیا ہے؟ اب تو میری کوئی عبادت نہیں کرے گا، میرے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرے گا، لیکن ایک امید ہے کہ جھگڑا کراؤں، تو اب جھگڑے کے لیے اس کے پاس چانس ہے، اور وہ چانس ہم دے بھی رہے۔ اس بات سے شیطان مایوس نہیں ہوا ہے، مطلب اب وہ جھگڑے کرا کر ٹکڑوں میں بانٹ کر سب کو الگ الگ کرنا اس کا منشا ہے، اب وہ منشا پورا کر کے رہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی ان حرکتوں سے بچنا ہے، ایڈوکیٹس کو نظر میں رکھنا ہے، اور نیت درست پہلے کرنا ہے، اور حق کے راستوں کو پہچاننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے ہمارا اصول قرآن اور سنت ہو، اور سب اپنے حساب سے کام کرو، لیکن حق کا راستے پہ کام کرو، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، یہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے تو اختلاف نہیں، فرقوں میں اختلاف ہے۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے عقیدوں میں چینجز ہے، جن کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، عقیدوں میں جو چینجز ہوتا ہے وہ فرقہ بن جاتا ہے ایک، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک جماعت کون ہوتی ہے؟ جماعت وہ ہوتی ہے، ایک فرقے میں ایک جماعتیں ہوتی ہے۔ اب وہ جماعتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، اور کیونکہ اتنی بڑی دنیا ہے نا، اتنی بڑی دنیا میں سب ایک جماعت بن کے کام کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ سکولز بھی ڈیفرنٹ ہے،
بہت سارے ادارے ہم دیکھتے، بہت سارے ڈفرینٹ ہیں، سب اپنے حساب سے کام کر رہے، وہ ہاسپٹل اپنے حساب سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، ٹریٹمنٹ تو سب کا ایک ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم ایک جماعت بن کر کام کرنا ہے، اور وہ جماعت کوشش کرنا ہے کہ اتحاد نظر میں رکھنا اور اختلاف کو ختم کرنے کی اس کو کوشش ہونا۔ اب ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اختلاف وہاں پر پیدا ہوگا۔ اللہ کے مراد کے مطابق ہم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مطابق سنتوں کو سمجھنا چھوڑ دیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3992 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا ہوگا؟ فرقے کا نام نہیں بتایا، وہ بتایا کہ جو قرآن اور حدیث پر جمع ہوگا اور اس پر جو استقامت اختیار کیا ہوگا وہ جائے گا، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ وہ تھے جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جن کی زبانوں میں قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے، نہیں ہے؟ صحابہ وہ تھے جن کے لیے قرآن نازل ہوتا تھا، جیسے جیسے سچویشن آتا تھا ویسے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا عبس و تولی صحابی کے بارے میں نازل ہوا، یعنی ہر صورت آپ وضو کی آیتیں دیکھیں کسی نہ کسی صحابی کا، تیمم کا دیکھیں صحابیہ کا، کسی نہ کسی کا وہاں پہ تعلق جڑا ہوا ہے، اور انہی کے زبانوں میں آیا، انہی کی وجہ سے یہ قرآن نازل ہوا۔ تو ان کے مراد کے مطابق ہمیں سمجھنا ہوگا، انہوں نے کیسا سمجھا وہ ہمیں سمجھنا ہوگا، تو پھر ہم صحیح معنوں میں اللہ رسول کی مراد کو سمجھیں گے۔ تو ہم دین میں بدعتیں داخل کریں گے تو بھی اختلاف پیدا ہوگا، بدعتیں آئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم صحیح ہے، اس کو عبادت سمجھتے اور حق سے دور ہوتے چلے جاتے، اور جتنی بھی عبادتیں کرے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو پہلے بدعت کی قباحت کو سمجھنا ہوگا، اس سے دور ہونا ہوگا، پھر ہم صحیح راستے پر آئیں گے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ و ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ غلط فہمی، غلط سوچوں کی وجہ سے۔ تو غلط فہمی کو بھی ہٹانا، فہم کو ہمیں اللہ کے فہم سے جوڑنا، اللہ کی سمجھ سے، اللہ کے فیصلے کو ماننا، ہماری فہم کو ہٹانا، غلط سوچوں کو بھی ہٹانا، حق کی بات کو سامنے رکھنا۔ بدگمانی سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمان سے بچو کیونکہ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں پیدا کرنے سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 6780 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ شخص ہے، غور کریں اس بات پر، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند وہ لوگ ہیں جو ضدی اور جھگڑالو ہیں۔ ضدی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، جھگڑالو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ تو ضد پر مت اڑو، حق پر اڑو، حق پر جمو، ضد نہیں، جھگڑالو نہیں ہونا۔ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ 49 آیت 11 میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، مذاق مت کرو ایک دوسرے کا۔ جب اختلاف پیدا ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ نقصانات بہت ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے 5062 میں اختلاف مت کرو، تم سے پہلے کی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئی، اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امتوں کو ہلاک کر دیا، تو ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے اگر ہم اختلاف میں زندگی گزاریں گے۔ اختلاف عذاب کی وجہ بنتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105 میں بتایا گیا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کر رہے تو ایسے لوگ تفرقہ کرنے والے، فرقے میں پڑنے والے ہیں۔ اختلاف ہونے سے امت کمزور ہو جاتی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ امت
کمزور ہو جاتی ہے، اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ صحابہ کہاں کہاں گئے، ذرا اس پہ بھی غور کرے نا، کتنی دور تک گئے، کتنی دور تک انہوں نے اسلام پھیلایا، روشن کر دیا تھا نا، اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے بلند کیا۔ آج ہم اختلاف میں پڑے ہوئے، تفریقوں میں پڑے ہوئے، اسی لیے ہم کمزور ہیں، کہیں پر بھی ہم اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، تو یہ وجہ ہے بٹنے کا، اختلاف میں پڑنے کا، تو یہ نقصانات ہے۔ امت کی حیثیت سے ہم آج بہت کمزور ہیں، جس کا ذکر سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 میں بتایا گیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو تمہاری ہوا اکھڑ دی جائے گی، تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف میں نہیں رہنا ہے، اتحاد میں ہونا ہے۔ یہ دین دعوت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں جو اختلافات ہے تو ان اختلافات کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اختلافات کو دعوت کے ذریعے سے ہم دور کریں، اختلاف میں مبتلا دلوں میں اللہ کی معرفت لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو دل میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور جو دل اختلاف میں ہوتے، جو دل متحد نہیں ہوتے، ان میں اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کا جذبہ بھی ختم کر دیتے، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہی نہیں، مغفرت کے دروازے اس کے لیے یعنی مغفرت کی طرف جانے کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، توبہ کے دروازے کی طرف جانے کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے اس میں ملوث رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ مسلم کی روایت ہے 6544 میں، یعنی جو اختلاف میں پڑے ہوئے رہتے ہیں نا، اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، جو جھگڑوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اس کے نام اعمال روک دیے جاتے ہیں، قلم روک دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے مگر اس بندے کو چھوڑ کر جو آپس میں میل ملاپ اور اختلاف کی وجہ سے دوری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو ویسے لوگوں کے لیے قلم بند کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، جب تک یہ لوگ آپس میں مل نہیں جاتے تب تک ان کا پھر سے نام اعمال نہ لکھنے کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے یہ حدیث پر ذرا غور کریں، ترمذی کی 2676 میں بتایا ہے، نماز کے فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا تھا آپ خطبہ دیتے ہوئے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحتیں کی، آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت میں بہت سارے اختلاف دیکھے گا، تو تم باقی رہنے والوں سے نصیحت ہے کہ نئی فتنوں سے نئی بدعتوں سے بچنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے، لہٰذا تم میں سے جو ان حالات کو پالے تو اسے چاہیے کہ میری اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی کرے، میری سنت پر جمع رہے اور میری اس وصیت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لیں، نئی بدعات سے بچیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو دانتوں سے پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اس چیز کو، تو پھر تم اختلاف سے بچو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف کی قباحتوں کو سمجھنے والا بنائے اور اس سے بچنے والا بنائے، اور اس سے بچتے ہوئے زندگی گزار کے اتحاد کی نیتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔